بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالی ہماری آمد کو بہت قبول فرمائے۔ اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس نے ہمارا انتخاب کر کے ہمیں چھانٹ کر یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس دینی اجتماع کے اندر دین کی، آخرت کی فکر لے کر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ رات کچھ قربانی اور مجاہدے کے ساتھ آپ کی گزری، کچھ ٹھنڈ بھی لگی ہوگی، رات کا بہت سا حصہ آپ کی تشریف آوری کی نظر بھی ہو گیا ہوگا، آرام کا بھی کم موقع ملا ہوگا، لیکن جتنی دیر بھی ہم نے آرام کیا جلدی اٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلا کر واپس بیدار کیا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہم نے ادا کر لی، اللہ اسے قبول فرمائے۔ اسی لیے صبح اٹھنے کی دعا جو حدیث پاک میں آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ نے جو نیند موت کی بہن ہے ہمیں سلا دیا اور پھر وقت پر اللہ نے ہمیں بیدار کر دیا۔ حدیث پاک کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوستو، بزرگوں، ہمارا یہاں جمع ہونا اور یہاں آنا عام لوگوں کی طرح جمع ہونا نہیں ہے۔ ہم یہاں ایک بڑی فکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اور پوری دنیا میں بسنے والے انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے کہ ہم دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز کو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا اور پہاڑ، ذرے سے لے کے پہاڑ تک اور چیٹی سے لے کے جبریل تک، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور کائنات کی کوئی چیز بے مقصد، بے فائدہ، بغیر حکمت کے اللہ نے پیدا نہیں کی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، ایک زمانے میں ایک بادشاہ کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، اور اتنی کم ہوئی کہ دھیرے دھیرے آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا۔ بعض مرتبہ انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ اس کے قول و عمل کی غلطی کی وجہ سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ اور واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ بادشاہ کہیں سے گزر رہا تھا۔ بادشاہوں کی جو شان ہوا کرتی ہے، ان کے ساتھ فوج تھی، ان کے ساتھ ایک عملہ تھا، ان کی شان بان تھی۔ ایک ایسی جگہ سے گزرنا ہوا جہاں پر کچھ گندگی تھی، اور وہاں کچھ گندگی کے اندر کچھ کیڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی تھے۔ ایک بات زبان سے نکل گئی کہ اللہ نے ان کو بے فائدہ کیوں پیدا کر دیا، ان کیڑوں سے کیا فائدہ ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے اور ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ پہلے سوچو پھر بولو۔ آدمی کا ایک ایک قول، آدمی کا ایک ایک عمل، آدمی کا ایک ایک بول اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے۔ آدمی تو وہ بات کہہ کر گزر جاتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہہ دیا، لیکن اللہ کے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، وہ ہمارا قول جمع ہو جاتا ہے اللہ کے یہاں۔ حدیث پاک کا مضمون یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ایک آدمی ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور وہ بات اللہ کو اتنی محبوب ہوتی ہے، اتنی پسندیدہ ہوتی ہے کہ اس ایک کلمے کی وجہ سے، ایک بول کی وجہ سے آدمی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، جنت سے قریب ہو جاتا ہے، جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایک بات ایسی کہہ دیتا ہے جس کا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتی ہے، اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ بات، آدمی اس سے جنت سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو سوچ کر بولنا چاہیے کیا کہ میرا یہ قول اور میری یہ بات مجھے جنت سے قریب کرے گی، اللہ سے قریب کرے گی، یا اللہ سے اور جنت سے جو میرا اصلی ٹھکانہ ہے اس سے دور کر دے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے ایک بڑے نبی اور بڑے پیغمبر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مستقل کتاب ان پر اتاری، زبور۔ ان کے پورے گھر کا جو نظام تھا وہ ایسا بنا رکھا تھا 24 گھنٹے کا کہ کوئی وقت اللہ کی عبادت سے خالی نہیں جاتا تھا۔ کبھی کوئی عبادت پر ہے، جب وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے اٹھ جاتے تھے مصلی سے یا اپنے گھر کی مسجد سے تو دوسرے آ جاتے تھے، جب وہ اٹھتے تھے تو تیسرے آ جاتے تھے۔ پورے گھر کا نظام ایسا تھا کہ کوئی وقت گھر میں عبادت سے خالی نہیں گزرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، بلکہ یوں کہیے نبیوں کی سنت تو یہ رہی ہے کہ ان کا گھر اس طرح عبادت سے آباد رہتا تھا اور اعمال سے آباد رہتا تھا کہ 24 گھنٹے میں کوئی وقت عبادت سے خالی نہیں جاتا تھا۔ اور آج جو جگہ عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں مسجدیں، وہی اعمال سے خالی ہے۔ اسی لیے نظام الدین سے کہا جا رہا ہے اور ہمارے بڑوں کی فکر ہے، حضرت بہت مستقل طور سے اس کو فرما رہے ہیں کہ ہماری مسجدیں ایسی محنت کی جائے کہ 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو جائیں جیسے کہ مسجد نبوی آباد تھی۔ بہرحال جب یہ نظام بنایا گیا داؤد علیہ السلام کے گھر کا اور ایک چلتا رہا ایک عرصے تک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد یہ سب کچھ ہمارے فضل سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہمارے فضل سے اور ہمارے رحم سے اور ہماری توفیق سے ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنی توفیق اور اپنا فضل تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے الگ کر لیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ تمہارے گھر کا نظام کیسے قائم رہتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا وہ کون سا وقت ہوگا، ایک بات تھی نکل گئی، بات تو آئی گئی ہو گئی، وقت گزر گیا۔ داؤد علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، اللہ نے نبوت بھی دی تھی، حکومت بھی دی تھی۔ رات کو داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے، اچانک 2 آدمی دیوار پھاند کر، دروازے سے نہیں دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہو گئے اور دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اور ایک آدمی کہنے لگا میرے پاس ایک بھیڑ ہے اور اس آدمی کے پاس میں 99 بھیڑیں ہیں، اور یہ یوں کہتا ہے کہ تو تیری ایک بھی مجھے دے دے تاکہ میری 100 پوری ہو جائے، چاہے تیرے پاس ایک بھی نہ رہے۔ آج دنیا کا ماحول بھی اسی طرح ہے، تمہاری بنے یا بگڑے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہماری بن جانی چاہیے۔ بہرحال داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، قرآن کریم میں اللہ نے واقعہ بیان فرمایا ہے، اور جب ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ وقت عبادت سے خالی گزر گیا۔ احساس ہوا کہ آج وہ دن آ گیا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم اپنا فضل الگ کر لیں، اپنی توفیق الگ کر لیں، تب بتائیں گے کہ تم اپنے گھر کی عبادت کا نظام کیسے قائم کر سکتے ہو۔ یہ تمہارے کرنے سے نہیں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہو رہا ہے۔ تو آدمی کو سوچ کر بولنا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہ بادشاہ کہہ کر گزر گیا کہ یہ پتہ نہیں گندگی کے کیڑوں کو کیوں پیدا کر دیا، یاد آ گیا کیا کہا تھا میں نے۔ بہرحال آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی چلی گئی، دوائیں، بادشاہ تھا اپنے وقت کا، سارے علاج، ڈاکٹر، حکیم، ساری جانچیں، کوئی کمی نہیں چھوڑی علاج میں،
لیکن مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ محل کے نیچے سے ایک صاحب یہ دعویٰ کرتے ہوئے گزر رہے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا سرما ہے، آنکھوں کی بینائی کتنی ہی کمزور ہو، ایک سلائی کے اندر آنکھوں کی بینائی لوٹ آتی ہے۔ بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کیا تم اپنے دعوے میں سچے ہو؟ کہ ہاں بالکل سچے، اور اگر یقین نہ ہو تو ابھی لگا کر دکھا دیتے ہیں۔ اپنی پڑیا نکالی اور سرمے کی سلائی اس میں لگا کر بادشاہ کی آنکھ میں، ایک سیدھی آنکھ میں اور ایک الٹی آنکھ میں لگائی، بادشاہ کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ پوچھا گیا کون سی دوا ہے، کہاں سے لائے ہو یہ؟ ہم نے دنیا کے علاج کر لیے، لیکن وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ کہنے لگے چھوڑیے سب باتوں کو، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس دوا کے اندر جس چیز کی یہ تاثیر ہے کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی لوٹ کر آئی ہے، وہ گندگی کا کیڑا ہے جو اس میں ملایا گیا ہے، اس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی لوٹ کر آئی ہے۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، ظاہری روشنی تو آئی تھی، دل کی آنکھ بھی کھل گئی کہ ہاں میں نے گندگی کے کیڑے کے بارے میں کہا تھا، اللہ نے اس کو بے فائدہ کیوں پیدا کر دیا؟ تو عرض میں نے کیا کہ کائنات کی کوئی چھوٹی بڑی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی گئی، بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، افضل الخلائق ہے۔ اللہ نے اس کی کرامت اور اس کی فضیلت قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو بہت مکرم بنایا ہے، قابل اکرام ہے، قابل تعظیم ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ جب کائنات کی کسی چیز کو بے فائدہ اور بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا تو یہ انسان بے مقصد کیوں پیدا کیا جاتا؟ ہم اس فکر کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم سوچیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا؟ نہیں، تمہاری زندگی کا مقصد ہے، ایک مقصد کے تحت تم پیدا کیے گئے ہو، ایک کام ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہر زمانے کے اندر انسان کو اپنے مقصد کی یاد دہانی کراتے رہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقصد زندگی کو یاد دلوایا۔ ہم نے تم دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے؟ تم کھانے کے لیے، تم کمانے کے لیے، تم دنیا کی چیزوں میں ترقی کرنے کے لیے، تم اعلیٰ قسم کی ڈگریوں کو حاصل کرنے کے لیے، بلند اور اونچی عمارتیں بنانے کے لیے، اچھے راستے بنانے کے لیے، ملک و مال پر قبضہ کرنے کے لیے، دھن دولت جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ تمہاری زندگی کا مقصد تو بہت ہے، چاہے زندگی بہت مختصر ہے لیکن با مقصد ہے۔ انسان بہت تھوڑے وقت کے لیے آیا ہے، زیادہ زندگی اس کو نہیں دی گئی، بہت تھوڑا وقت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عام طور سے عمریں 60-70 کے درمیان کے اندر، یہ عام طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 100 تک تجاوز کر جاتے ہیں یا 100 کے بعد تک تجاوز کر جاتی ہیں ان کی عمریں، ورنہ عام طور سے۔ بلکہ یوں کہو کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سیدھے کان میں اذان دے دی جاتی ہے، اور اس کے بائیں کان کے اندر تکبیر کہہ دی جاتی ہے، اور جب اس کی دنیا سے رخصتی کا موقع ہوتا ہے، جب یہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ تکبیر، اقامت اور نماز کھڑی ہونے کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے، بس اتنی مختصر سی زندگی ہے ہماری۔ میری زندگی کا یہ راز ہے، میری عمر اتنی دراز ہے، پیدا ہوا تو اذان ہوئی اور جب مرا تو وقت نماز ہے، بس یہ زندگی ہے ہماری۔ لیکن اتنی مختصر سی زندگی بڑی با مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر کامیاب کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ خود انسان بھی کامیابی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اسے کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے خالق ہیں، اس کے مالک ہیں، اس کے پالنہار ہیں، اس کے رب ہیں۔
اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے انتہائی پیار ہے، بہت محبت ہے۔ انسان بھی کامیاب ہونا چاہے اور اللہ بھی اسے کامیاب کرنا چاہے، لیکن اگر پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے گا اور اگر ایک ایک سے پوچھا جائے گا تو ہر آدمی دنیا میں پریشان نظر آئے گا۔ کسی سے پوچھو کیا حال ہے، ارے صاحب پوچھو مت، بڑے خراب حال ہے۔ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس لیے پریشان ہے، کسی کے پاس مکان نہیں ہے تو اس لیے پریشان ہے، کسی کا مال بک نہیں رہا ہے تو اس لیے پریشان ہے، کسی کا مال بک گیا تو اس کے پیمنٹ نہیں آ رہا اس لیے پریشان ہے، کسی کے پاس 10 ہیں تو اس فکر میں ہے کہ 20 ہو جائے تو میری پریشانی دور ہو جائے، اور 20 والا 30 کی فکر میں اور 50 والا 100 کی فکر میں کہ میری کامیابی مال کے اندر ہے کہ مال مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ سب پریشان، 100 والا بھی پریشان اور 10 والا بھی پریشان۔ اور جب اندر کی چیز تلاش کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جہاں کامیابی اللہ نے رکھی ہے وہاں ہماری نظر ہی نہیں جا رہی، اور دنیا میں انسانوں کی نظر ہی نہیں جا رہی۔ ملک و مال اور دنیا میں پھیلی ہوئی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے نہیں دی ہیں، یاد رکھیں۔ نہ مال ہے نہ ملک ہے، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں کو تو قیامت کی علامت بتایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیاتی علی الناس زمان ہممہم بطونہم وشرفہم دینار ودرہم وقبلتہم نساؤہم۔ 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں کی زندگی کا مقصد پیٹ بن جائے گا، جس سے دیکھو ہائے پیٹ، میری 2 روٹی اور میری 2 بوٹی، بس اسی فکر کے اندر ساری زندگی، میری دنیا ہائے میری دنیا ہائے میری دنیا۔ حالانکہ دنیا کی مذمت قرآن کریم میں سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے۔ بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کامیابی تمہاری مال میں نہیں ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے۔ فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی زندگی کا مقصد پیٹ بن جائے گا، وَشَرَفُهُمْ دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ، اور معیار عزت پیسہ بن جائے گا۔ جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس مال ہو، وہ باعزت سمجھا جائے گا۔ اور یہ چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن سے صحابہ کے دلوں سے نکالی تھی۔ ہم پڑھتے ہیں تعلیم کے حلقوں کے اندر، ایک صاحب آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خیبر کے موقع پر، اور کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی آج کی تجارت میں تو مجھے بڑا ہی نفع ہوا۔ اور آپ تعجب سے فرما رہے ہیں کتنا کما لیا؟ بس اللہ کے نبی کیا بتاؤں، مال بیچتا رہا اور خریدتا رہا، مال خریدتا رہا اور بیچتا رہا، 300 کیا چاندی نفع میں بچ گئی۔ آپ سمجھ گئے رخ دنیا کی طرف جا رہا ہے، آخرت سے نظر ہٹ رہی ہے۔ آپ نے فوری طور پر نسخہ بتایا، علاج بتایا، دوا بتائی۔ آپ تو ڈاکٹر بن کر آئے تھے، معلم بن کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل تمہارے ان 3000 روپے سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کے ہاں۔ دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے اچانک آپ نے ایک ایسی جگہ قیام فرمایا جہاں پورے مدینے کا کوڑا ڈالا جاتا تھا۔ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا، پھولا ہوا، پھٹا ہوا وہاں پڑا ہوا ہے، اور کان بھی اس کا کٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے اور آپ نے اپنے ساتھ جو صحابہ تھے ان سے کہا، ارے بھائی تم میں سے کوئی ہے جو اس کو 1 درہم کے بدلے میں خرید لے؟ صحابہ اپنے ناک پر کپڑا رکھے ہوئے کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو خریدنے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ پھولا ہوا، مرا ہوا، پھٹا ہوا، بدبو آ رہی، اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی کوئی اس کو خریدنے کو تیار نہیں ہوتا ہم میں سے، اس لیے کہ کان کٹا ہوا ہے، نہ یہ قربانی کے مطلب کا، نہ یہ عقیقے کے مطلب کا، ہم میں سے کون خریدے گا اس کو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنا یہ بکری کا بچہ تمہاری نظروں میں اس وقت بے حیثیت ہے، بے قیمت ہے اور ذلیل و خوار ہے، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بے حیثیت ہے۔ لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة، اگر اللہ کے نزدیک ساری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اپنے نہ ماننے والے کو 1 گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے، 1 گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا۔
محلے کا کوڑا، محلے کا کچرا سب جگہ اٹھتا ہے. محلوں میں جو لوگ صفائی کرتے ہیں اور جھاڑو دیتے ہیں اور محلے کا اور گھروں کا کچرا جمع کر کے لے کر جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. دنیا جمع کرنے والا اللہ کے نزدیک اس کوڑا جمع کر کے گھروں سے اور اس کوڑے کو جمع کر کے محلوں سے لے کے جانے والوں سے زیادہ بے قیمت ہے اللہ کے ساتھ. دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے لیے. اس لیے فرمایا کہ کامیابی ان چیزوں میں نہیں ہے، یہ تو آزمائش کے لیے ہے تمہاری. اللہ مال دے کر آزماتے ہیں، مال لے کر آزماتے ہیں. قارون کو آزمایا، مال دیا اللہ نے بہت، اب اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، اس کو آزمایا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک. دیکھو یہ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم بھی اللہ کے بندوں پر احسان کرو. اللہ کے جس نے دیا ہے تم بھی اس کے نام پر خرچ کرو. لیکن قارون کہنے لگا اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے ہنر اور اپنے فن سے کمایا ہے، تو میرا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، دیکھو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے کہ جو چھپر پھاڑ کر دینا جانتا ہے، یاد رکھو وہ تھپڑ مار کر لینا بھی جانتا ہے. جس نے دیا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے. لیکن مال کا نشہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. شراب کا نشہ یا دوسری چیزوں کا نشہ، کیا نشہ ہوگا جو مال کا نشہ ہوتا ہے. اس کو مال کا نشہ سوار تھا، اور جب وہ اپنے کر و فر کے ساتھ نکلا کرتا تھا تو لوگ اسے دیکھ کر، اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی مزے کرتے جس طرح آج یہ قارون مزے کر رہا ہے. ہم بھی ایسے ہی مزے کرتے جس طرح یہ قارون مزے کر رہا ہے. ہمارے پاس بھی مال ہوتا. ہر تمنا اچھی نہیں ہوتی ہے. بعض مرتبہ ان تمناؤں کی وجہ سے اور ان نیتوں کی وجہ سے اور ان ارادوں کی وجہ سے آدمی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا اور آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ذرا آس پاس دیکھ لو، کوئی سو رہا ہو تو اسے جگا دو. جیسے نماز کی نیت ہوتی ہے نا، ایسے سونے کی نیت ہوتی ہے. آدمی اپنے دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور ذرا ہاتھ باندھ لیتا ہے، ذرا دیکھ لے، حرکت کر لے ذرا سے تھوڑی. اور وہ جب ہاتھ چھوٹتے ہیں نا تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اگر ہاتھ چھوٹتے ہیں تو کبھی دائیں کے لگتا ہے پاس میں بیٹھنے والے کے، اور کبھی بائیں والے کے لگتا ہے. اور خدا نخواستہ آنکھ ناک میں لگ گیا کسی کی انگلی تو وہ کیا کہے گا؟ پہلی مرتبہ بیچارہ تبلیغ کے اجتماع میں آیا اور وہ یہ کہے گا کہ ابھی تو پہلا دن اور پہلا بیان ہے، اس میں آنکھ پھوٹی ہے. اور اگر پورا دن رک گیا اور چلے 4 مہینے میں چلا گیا تو پتہ نہیں کیا کیا پھوٹے گا، کیا کیا ٹوٹے گا، تو وہ وہیں سے رخصت ہو جائے گا. اس لیے ذرا آس پاس والوں کا خیال رکھنا ہے، نئے آنے والوں کی رعایت رکھنا ہے. ان کی آنکھ ناک نہیں پھوڑنی ہے بلکہ ان کا تو اکرام کرنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے. وہ ہماری کمائی ہے جنہیں ہم لے کر آئے ہیں، وہ ہماری کمائی ہے جنہیں ہم لے کر آئے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے، اور وہ اپنے مال کو اپنی دینداری کے مطابق، اپنے علم کے مطابق خیر کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے. کوئی خیر کا کام نہیں چھوڑتے. اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، ان کا مال نصف خرچ ہو رہا ہے. کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی ضرورت مند ایسا نہیں چھوڑتے جہاں وہ خرچ نہ کرتے ہوں. ان کے علم میں آ جاتا ہو اور وہ اس کو خوب خرچ کرتے ہیں. اپنی دینداری کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے یہ قسم سب سے اعلیٰ قسم ہے انسانوں کی. اپنے مال کو اور اپنی دنیا کو اپنے دین کے مطابق خیر کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں. ان کا مقام سب سے اونچا ہے اللہ کے. دوسری وہ قسم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، مال نہیں دیا ہے. دین دیا ہے، مال نہیں دیا. حدیث میں آتا ہے. لیکن یہ لوگ ایسے ہیں
جب یہ ان دینداروں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس مال ہے تو یہ نیت کرتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی اسی طرح خیر کے کاموں میں خرچ کرتے جس طرح یہ دیندار مالدار خرچ کر رہے ہیں، جس طرح یہ خیر کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی اگر مال ہوتا تو ہم بھی اپنے خیر کے کاموں میں اسی طرح اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ نیت اتنی بڑی چیز ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ دونوں قسمیں ایک درجے کی ہیں۔ جو مقام ان دیندار ایمان والوں کا ہے جو اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ کے جس مقام تک پہنچے ہیں، یہ لوگ بغیر مال خرچ کیے ہوئے صرف اپنی نیت کی وجہ سے اور حسن نیت کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ جائیں گے، دونوں کا درجہ ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج ہم نے اور بلکہ امت نے اللہ سے نیت کے ذریعے سے لینا چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت تو اس کے عمل سے بڑھ جاتی ہے، بعض مرتبہ عمل کرنے کی نوبت نہیں آتی اور آدمی نیت کی وجہ سے کما لے جاتا ہے۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قحط سالی کا زمانہ تھا بنی اسرائیل میں، بارش نہیں ہو رہی تھی، غلہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، نہ جانوروں کے لیے چارہ نہ انسانوں کے لیے غلہ اور اناج۔ ایک اللہ کے نیک بندے کا جنگل کے اندر ایک ریت کے ڈھیر کے قریب سے گزر ہوا اور اس نے یہ نیت کی کاش اللہ مجھے اگر اتنا غلہ دے دے اور اناج دے دے اور اگر اتنا کھانا اللہ مجھے عطا فرما دے تو میں اللہ کے بندوں میں سارا کا سارا تقسیم کر دوں تاکہ اللہ کے بندوں کی بھوک دور ہو جائے۔ روایتوں میں آتا ہے اس زمانے کے نبی پر اللہ نے یہ وحی بھیجی کہ ہمارے اس بندے کو خوشخبری سنا دو، ہم نے اتنا بڑا ڈھیر غلہ اور اناج اور اتنا بڑا ڈھیر کھانے کا صدقہ کرنے کے ثواب اور اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنے کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا ہے۔ کچھ نہیں کیا، نیت کی تھی۔ مسلمان نے آج نیت کے ذریعے سے اللہ سے لینا چھوڑ دیا۔ نیت تو بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کوئی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، ایک مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر ایک نیک کام کا ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ نیک کام کروں گا، ابھی کیا نہیں ہے، اس کا وقت نہیں آیا ہے، صرف دل میں یہ ارادہ کیا کہ یہ میں نیک کام کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فوری طور پر نیکیوں کا لکھنے والا فرشتہ اسی وقت اس کے اعمال نامے میں اس ارادے کی وجہ سے ایک نیکی لکھ لیتا ہے، صرف نیت کی وجہ سے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ دونوں، ایک وہ دیندار لوگ جو مال خرچ کر کے اللہ کے جس مقام تک پہنچے ہیں، یہ دوسرا آدمی بھی اور یہ دوسرا طبقہ بھی بغیر مال خرچ کیے ہوئے صرف نیت کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ جائے۔ فرمایا دونوں قسم ایک درجے کی ہیں، ایک مال خرچ کر کے، ایک بغیر مال خرچ کیے ہوئے نیت کی وجہ سے۔ تیسری قسم حدیث میں آتا ہے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے دین نہیں دیا۔ دیکھو ان کو جگہ دو، پاس میں بیٹھے آپ کے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے دین نہیں دیا اور وہ اپنے مال کو بے دینی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، فضول خرچیوں میں، لایانی چیزوں میں، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں۔ آج بہت مال خرچ ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی، ہم خرچ کر رہے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا حق یہ ہے کہ میں خیر کے کاموں میں خرچ کروں۔ بے دینی، کوئی بے دینی کا کام ایسا نہیں جہاں نہیں چھوڑتے ہیں، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں شادیوں میں، اس قسم کی دوسری چیزوں میں۔ ابھی ایک شادی ہوئی، ہم نے اس نکاح کے اندر نکاح پڑھانے کے لیے مجھے بلایا گیا، میں تو نکاح پڑھا کر چلا آیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ نکاح سے ایک دن پہلے، نکاح کے وقت میں بڑا انہوں نے سادگی کا مظاہرہ کیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ شادی سے ایک دن پہلے کسی گانے والے کو بلایا تھا اور 13 لاکھ روپے صرف 2 گھنٹے کے اس کو دیے تھے۔ یہ مسلمان شادی کر رہا ہے، میں آپ کو بتا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ یہ اپنے مال کو بے دینی میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرتے ہیں، خوب اللہ تللے، خواہشات کو پورا کرنے میں۔ فرمایا سب سے بری قسم ہے بے دینی پر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔
چوتھی قسم وہ ہے جن کو اللہ نے نہ دین دیا نہ مال دیا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ دین ہے اور نہ مال ہے، اور جب وہ ان بے دین مالداروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی خواہشات پر، لایانی پر اور اللہ کی نافرمانیوں پر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، تو ان میں بھی یہ تمنا ہوتی ہے کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی خواہشات پر لگاتے جس طرح یہ لوگ مزے کر رہے ہیں، ہم بھی ایسے مزے کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ اپنا مال خرچ کر کے لایانی اور نافرمانی کی چیزوں میں جس جہنم کے گڑھے کا اپنے آپ کو مستحق بنا رہے ہیں، یہ بغیر مال خرچ کیے ہوئے صرف نیت اور ارادے کی وجہ سے اس گڑھے کے مستحق بن رہے ہیں۔ یہ سب سے بدتر قسم ہے۔ وہ تو مال خرچ کر کے دنیا کے اندر مزے کر کے اللہ کے نافرمان ہو رہے ہیں، اور یہ بغیر مال خرچ کیے ہوئے صرف نیت کی وجہ سے، ارادے کی وجہ سے، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، صرف تمنا کی وجہ سے کاش ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی ایسے مزے کرتے دنیا میں۔ تو بہت سارے لوگ قارون کو دیکھ کر یہ کہتے تھے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ کہ قارون کو اللہ نے مال دیا ہے، ہم بھی ایسے مزے کرتے۔ لیکن میں نے عرض کیا جو اللہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ جب اس نے نہیں مانی اور ایک حد گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو اس طرح واپس لیا کہ اس کو اپنے مال سمیت زمین میں دھسایا، اور جب وہ زمین میں دھسنے لگا تو وہ لوگ جو دیکھ کر تمنا کرتے تھے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا، جب قارون کے انجام کو انہوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے اچھا ہوا اللہ نے ہمیں اتنا مال نہیں دیا، ورنہ جو قارون کا حشر آج ہو رہا ہے وہی حشر ہمارا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج میں نے کیا کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ مال دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ مال لے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ دنیا دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ دنیا لے کر بھی آزماتے ہیں، لیکن فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی دنیا کی وجہ سے فخر و غرور کرے اور لوگ دنیا کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے اس کی عزت اور اکرام کریں۔ وَشَرَفُهُمْ دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ۔ تیسری چیز فرمائی وَقِبْلَتُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، عورتیں قبلہ بن جائیں گی۔ آدمی جب رخ کرے گا بیوی کی طرف تو سب کو پیٹ دکھا دے گا، عورت کی طرف رخ کرے گا سب کو پیٹ دکھا دے گا۔ جن ماں باپ نے پالا پوسا، تعلیم و تربیت کی اور جوان کیا، 18-20 سال کا ہو گیا، 22 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، ماں باپ سے کہتا ہے میرے لیے شادی کی آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سوچ لیا ہے، میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے، آپ بے فکر رہیں، میں نے اپنی زندگی کے ساتھی چن لیا ہے۔ بچیاں ماں باپ نے کس محبت سے ان کو پالا پوسا اور بڑا کیا، 18-20 سال کی ہو گئی اور اب کیا کہتی ہیں ہم نے اپنا راستہ چن لیا ہے، آپ ہماری شادی کی فکر نہ کریں۔ آدمی کا رخ عورت کی طرف ہو گیا تو سب کو پیٹ دکھا دیا، ماں کو بھی اور باپ کو بھی اور رشتہ داروں کو بھی اور خاندان کو بھی۔ فرمایا وَقِبْلَتُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، کہ عورتیں ایسا قبلہ بن جائیں گی جس طرح آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نیت باندھتا ہے اور اپنے ہاتھ اونچے کر کے گویا اشارہ کرتا ہے کہ میں نے اب دنیا کو پیچھے ڈال دیا ہے، اب میرا رخ اللہ کی طرف ہے، میرا رخ اللہ کے گھر کی طرف ہے، اب سب کچھ میرے پیچھے ہے۔ فرمایا انسانوں کی زندگی بگڑتے بگڑتے اس حد تک پہنچ جائے گی کہ عورت انسان کا ایسا قبلہ بن جائے گی کہ یہ قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی اور شریعت کو بھی اور ماں کو بھی اور باپ کو بھی اور سب کو پیٹ دکھا دے گا۔ فرمایا یہ قیامت کی علامتیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو اٹھایا تھا وہ دنیا کی بنیاد پر نہیں اٹھایا تھا، ملک و مال کی بنیاد پر ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، ان کی تربیت تو آخرت کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ ہر موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قربانی پر اگر کسی چیز کی بشارت دی ہے تو وہ آخرت میں اور جنت کی دی۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کا خاندان بڑا ستایا جا رہا تھا، بہت تکلیفیں دی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا، آپ ان کو تکلیفوں میں دیکھتے، آپ فرماتے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، برداشت کر لو، تھوڑے دن کی بات ہے، اللہ تمہیں اس کے بدلے کے اندر جنت دے گا۔ جب خیبر فتح ہوا
اور زمینیں آئیں مال غنیمت کے اندر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے خاندان کو بلایا کہ تم نے بہت قربانیاں دی ہیں، لو یہ لے لو، یہ لے لو، یہ تمہارے لیے ہیں۔ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، جب آپ ہماری تکلیفوں کو دیکھ کر ہمارے قریب سے گزرتے تھے آپ نے تو ہم سے جنت کا وعدہ کیا تھا، زمینوں کا وعدہ تو نہیں کیا تھا، ہم زمینیں لے کر کیا کریں گے؟ ہم نے تو جو کچھ کیا ہے وہ جنت کے لیے کیا ہے، وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فارس فتح ہوا، کیسر کے خزانے، کسرا کے خزانے آئے، بہت مال آیا، مسجد نبوی کے دروازے پر سونے چاندی اور جواہرات اور درہم اور دنانیر کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ کسرا کا وہ تاج جو اتنا بھاری تھا سونے کا، جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے کہ وہ اس کا سر برداشت نہیں کر سکتا تھا، سونے کی زنجیر سے لٹکا ہوا تھا اور اس کی کرسی نیچے ہوتی تھی اور وہ جا کر بیٹھ جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ تاج اس کے سر پر رکھا ہوا ہے، اس کو اٹھانے کی بھی طاقت اس میں نہیں تھی، اتنا بھاری تھا۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور کسرا کا تاج مسجد نبوی کے دروازے پر تھا، انہوں نے راستے سے پیر سے ٹھوکر مار کے ایک طرف کیا اس کو تاکہ راستہ ذرا صاف ہو جائے اور مسجد میں داخل ہونے کے لیے آسانی ہو جائے۔ دوسرے صحابی نے دیکھا گاؤں کا آدمی ہے، دیہاتی آدمی ہے، جانتا نہیں ہے یہ کیا ہے، اس لیے ذرا پیر کی ٹھوکر سے ایک طرف کر دیا۔ کہنے لگے جانتے ہو کیا ہے؟ یہ کسرا کا تاج ہے، زمانے میں جس کی قیمت 90 کروڑ سے اوپر تھی۔ وہ صحابی مسکرائے اور کہنے لگے اس کی کیا تعریف کرتے ہو، اس کی کیا خوبی بیان کرتے ہو اور اس کی کیا قیمت بیان کرتے ہو؟ ارے تعریف تو اس اللہ کی کرو جس نے اس کے سر سے اتارا ہے اور ہمارے قدموں میں لا کر ڈالا ہے، تعریف تو اس اللہ کی کرو، اگر اس کی کوئی قیمت ہوتی تو آج ہماری ٹھوکروں میں نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخرت کی بنیاد پر اٹھایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عالم یہ ہے، اس مال کو دیکھ کر، ان خزانوں کو دیکھ کر مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں اور صحابہ آپ کو سمجھا رہے ہیں امیر المومنین فإنها أيام فرح وسرور، یہ تو بڑے خوشی کے دن ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے گھروں کے چولہے بجھے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں 3 چاند ایسے گزر گئے کہ چولہا جلنے کی نوبت نہیں آئی۔ ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر مسجد نبوی کے دروازے پر گر رہے ہیں اور لوگ ان کو مرگی کا دورہ سمجھ کے گردن دبا رہے ہیں، اپنا پیر اور جوتا ان کے سر اور گردن پر رکھ رہے ہیں، شاید یہ کوئی مرگی کا دورہ ہے، یہ بیماری ہے، ان کا علاج ہو جائے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ مرگی کا دورہ نہیں تھا، وہ بھوک کی بےتابی تھی جس نے ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی کے دروازے پہ لا کے پچھاڑا تھا۔ لیکن قربان جائیں صحابہ اکرام کے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ابو ہریرہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے پریشان تھے اور گمان یہ تھا کہ اللہ کے نبی جب میری حالت دیکھیں گے تو آپ مجھے اپنے ساتھ گھر میں لے جائیں، جو کچھ ہوگا ضیافت کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، ابو ہریرہ کی حالت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سمجھ گئے، ابو ہریرہ کو گھر میں ساتھ لے گئے۔ آپ کی عادت شریفہ تھی ضیافت کرنے کی، آپ کا مزاج سخیانہ مزاج تھا، آپ کی سخاوت روایتوں میں آتا ہے تیز آندھی سے زیادہ ہوا کرتی تھی، سے تیز ہوا چلتی ہے اور تیز آندھی چلتی ہے، اس سے زیادہ آپ کی سخاوت۔ منتخب میں حدیث ہے، ایک غیر ایمان والے سردار نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے جب مال غنیمت آیا، دیکھا کہ جنگل بھرا ہوا ہے ریوڑوں سے، جانور ہی جانور، بیڑ بکریاں اونٹ، اس زمانے میں وہی مالیت ہوا کرتی تھی جیسے آج کے زمانے کے بھائی تشریف رکھو، بھائی تشریف رکھو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اٹھ کر نہ جائیں، آپ کہیں تو بیان ختم کر دیں،
بھائی جانے والوں کو اللہ کے لیے بٹھا دو، انشاءاللہ ضروریات کو پورا کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ آج میں یہ کر رہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ضیافت فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ کی ضیافت اور آپ کی سخاوت جب اس غیر ایمان والے نے دیکھا کہ اتنا بڑا مال، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بہت مال ہے تمہارے پاس۔ آپ نے فرمایا اچھا لگتا ہے کہ مال کس کو اچھا نہیں لگے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جا یہ سارا تیرا ہے، لے جاؤ۔ جب آپ کی سخاوت کو اس نے دیکھا تو آپ کے قدموں میں گر کر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اتنی بڑی سخاوت نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ گھر تشریف لے گئے، آپ نے گھر میں پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو؟ پتا چلا کہ ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے جو کہیں سے آپ کے لیے آیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو ہریرہ کے تو مزے آ گئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے گھر جا کر، دودھ کا پیالہ ہے، اب تو آپ ہے اور میں ہوں، اور آپ خود نوش نہیں فرمائیں گے بلکہ مجھے دیں گے، اور میرا کام بن گیا۔ لیکن فرمایا اس راستے میں بڑے امتحان آتے ہیں، بڑے امتحان آتے ہیں۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد تم چھوڑ دیے جاؤ، کیا اتنا کافی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تم سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے اور ہم تمہیں بھی آزمائیں گے۔ خوشیاں آئیں گی، خوشیوں کے بعد تکلیف آئے گی، پھر تکلیف آئے گی، پھر خوشیاں آئیں گی۔ اللہ امتحان لے گا۔ ابو ہریرہ کا امتحان۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مزہ آ گیا، دودھ کا پیالہ ہے اللہ کے نبی اور میں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ایسا کرو کہ مسجد سے جا کر اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں بس اتنا سننا تھا کہ مجھے تو پسینہ آ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ تو 70-72 سے کم ہی نہیں ہوتے ہیں، اور بالکل ایسے نہ ان کا در ہے، نہ ان کا گھر ہے، نہ ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے۔ جب ان کو بلایا جا رہا ہے اور مجھ سے بلایا جا رہا ہے تو مجھے کو یہ حکم بھی ملے گا کہ پلاؤ ان کو، اور وہ سب بھوکے ہیں۔ جو بھی منہ سے پیالہ لگائے گا وہ اپنا پیٹ بھرے بغیر نہیں ہٹائے گا۔ اور میرا نمبر تو اگر 70 ہوئے تو 71واں، اور 72 ہوئے تو 73واں آئے گا، تو بچے گا کیا میرے لیے؟ لیکن اللہ کے نبی کی مانے بغیر چارہ نہیں تھا۔ صحابہ تو فرماتے ہیں بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ منشطا ومکرہا فی العسر والیسر۔ ہم نے تو بیعت ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اس بات پر کی تھی، ہم آپ کی سنیں گے بھی اور آپ کی مانیں گے۔ دل چاہے گا تو بھی مانیں گے، اور دل نہیں چاہے گا تو بھی مانیں گے۔ حالات اجازت دیں گے تو بھی مانیں گے، اور حالات اجازت نہیں دیں گے تو بھی مانیں گے۔ ہمیں ہر حال میں آپ کی بات ماننی، چاہے طبیعت پر کتنا ہی ناگوار گزرے، آپ کی مانے بغیر چارہ نہیں تھا۔ گئے، بلالا ہے، اور وہ سب ایک آواز پر آ گئے اور فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ جو خطرہ تھا وہ سامنے آ گیا۔ کہاں پلاؤ ان کو، اب دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ایک ایک کو پیش کرنا شروع کیا، اور وہ سب بھوکے۔ بس جس کو بھی پیالہ دیا اس نے اس وقت تک واپس مجھے نہیں کیا جب تک اس کا پیٹ نہیں بھر گیا۔ ایک کو دیا، پھر دوسرے کو دیا، پھر تیسرے کو دیا۔ 70 کے 70 یا 72 کے 72 جو بھی اس وقت میں موجود تھے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب نے خوب پیٹ بھر کر پیا۔ جب 72 کے 72 پی چکے تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ پیالہ جوں کا توں بھرا ہوا ہے۔ یہ ہیں برکتیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے پر اور جی کے خلاف ماننے پر۔ پیالہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب کو پلا کر پیش کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ پہلے تم پیو۔ ابو ہریرہ کہنے لگے آپ کے حکم پر میں نے پیا، پی کر پیش کیا، اللہ کے نبی پی لیا، اب آپ پی لیجئے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، فرماتے ہیں میں نے اور پیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ اور پیو، فرماتے ہیں میں نے اور پیا۔
پھر آپ نے کہا ابو ہریرہ اور پیو. فرمانے لگے میں نے ہاتھ کے اشارے سے گلے پر ہاتھ رکھ کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر جانے کی جگہ نہیں. ابو ہریرہ نے اتنا بڑا سبق دیا ہے. خبردار خبردار، اگر دین کی محنت کرتے کرتے اور دین پر چلتے چلتے ایسے حالات پیش آ جائیں کہ بے ہوش ہو کر گر جاؤ، کھانے کو لقمہ نہ ہو، پہننے کو چترا نہ ہو، پیر میں جوتی اور چپل نہ ہو، خبردار خبردار کسی دوسرے کے دروازے پر مت جانا، کسی مالدار کا دروازہ مت کھٹکھٹانا، کسی مالدار کا دروازہ مت بجانا، آنا تو اللہ کے رسول کے اور اللہ کے دروازے پر آنا. ابو ہریرہ کہیں نہیں گئے. عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، کہیں نہیں گئے. آئے کہاں آئے؟ اللہ کے نبی کے دروازے پر آئے، اللہ کے گھر کے دروازے پر آئے. ہمیں سبق دیا کتنے ہی حالات پیش آ جائیں اللہ کے گھر پر. اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑو، مسجد کو آباد کرو، ہمارا فارغ وقت مسجد کو دو تاکہ ہماری مسجد آباد رہے. مسجد کوئی چار دیواری کا نام نہیں ہے، گارے مٹی اور چونے پتھر کی عمارت کا نام مسجد نہیں ہے. مسجد وہ شہنشاہ کا دربار ہے جب ایک مسلمان، ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کے دربار میں آتا ہے، اپنی پیشانی اس کے جناب میں رکھتا ہے اور ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور اپنا سوال اللہ کے دربار میں رکھتا ہے. اللہ اس کے لیے اپنے نعمتوں کے دہانے کھول دیتا ہے. مسجد تو وہ ہے جہاں سے کوٹے پاس ہوتے ہیں. وہاں آپ کو کوئی روٹی نہیں ملے گی، وہاں آپ کو سالن نہیں ملے گا، وہاں آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، لیکن جو کچھ آپ کو ملنا ہے اس کا فیصلہ اس مسجد کی چٹائی سے جس پر آپ سر رکھ کر اللہ سے مانگو گے وہاں سے اس کا فیصلہ ہوگا. پھر ابو ہریرہ اپنا ہاتھ اپنے گلے پر رکھ کر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی اندر جانے کی جگہ نہیں. سبق دے دیا ہمیں بتا دیا اگر اللہ اور اس کے رسول کی راہ پر چلو گے، ناگواری کے باوجود، حالات مخالف ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر اللہ کے نبی کی اتباع کرو گے اور اللہ اور اس کے رسول کے دروازے پر آؤ گے، یاد رکھو اللہ دنیا بھی تمہیں اتنی دے گا کہ میرے تو حلق میں جانے کی جگہ نہیں تھی، تمہاری تجوریوں میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اللہ اتنی دے گا. لوگ کہتے ہیں اقتصادیات کا حل نہیں ہے. اقتصادیات کا تو ایسا حل ہے. صحابہ اکرام خرچ کرتے کرتے اتنے مالدار ہو گئے کہ آج ان کی نسلیں تک فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اگر 700 سال تک بھی کماتے تو اتنا نہیں ملتا جتنا اللہ نے بغیر کمائے دین اور دین کی محنت کی بنیاد پر ان کو دے دیا. تو آج میں نے کیا میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا بہت بڑا مقصد ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے تمہیں اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت جس میں بغیر مطالبے کے، بغیر کسی اپلیکیشن کے، بغیر کسی اپیل کے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس امت کے بعد میں کوئی امت نہیں. ہمارے تو دو مقصد ہیں زندگی کے، ایک عبادت، دوسرے نیابت. ایک عبادت اور دوسرے نیابت. اپنے سر سے لے کے پیر تک کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت، فرما برداری. میرا اللہ کس وقت میں مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس وقت، صبح کیا، شام کیا، دوپہر کیا، گھر میں کیا، کاروبار میں کیا. اپنی زندگی کو سنت اور شریعت پر لانا یہ ہماری زندگی کا سب سے پہلا مقصد ہے. میرا ایمان اچھا ہو، میرا ایمان معیاری ہو، میری نماز معیاری ہو. اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پرستش کے لائق ہے، وہی سجدہ کرنے کے قابل ہے، وہی دی لگانے کے قابل ہے، وہی عبادت کے قابل ہے. ساری دنیا مل کر اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی اور وہ ساری دنیا کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. اس کو اپنے دل کے گہرائیوں میں اتارنا، اس کا نام ایمان کی طاقت ہے. ساری دنیا اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی اور اللہ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. نماز کا اہتمام، ایک وقت کی نماز بھی ہماری قضا نہیں. صحابہ کرام نماز کے بارے میں کیسے فکر مند رہتے تھے، اللہ اکبر. کہ صحابہ
تو صحابہ کا کیا عالم ہوگا جب جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین. سعید ابن مسیب کہتے ہیں دو چیزیں مجھے زندگی میں دھیان نہیں، کبھی زندگی میں دھیان نہیں دو چیزوں کے بارے میں. پہلی چیز فرمائی، کبھی زندگی میں دھیان نہیں کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد سے باہر ہوں. آ گئی سمجھ میں؟ کبھی دھیان نہیں کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد سے باہر ہوں، یعنی مسجد میں اذان سے پہلے آنے کا اہتمام. ہماری تو رکعتیں اور تکبیر اولیٰ سب کچھ چلی جاتی ہے، کبھی دھیان نہیں. دوسرے فرمایا کبھی دھیان نہیں کہ فرض نماز میں امام کی پیٹھ کے علاوہ کسی کی پیٹھ دیکھی ہو. سمجھ گئے؟ فرض نماز میں کبھی امام کی پیٹھ کے علاوہ کسی کی پیٹھ دیکھی ہو. صف اول کا اہتمام، یہ تعلیم کے حلقوں میں صف اول کا اہتمام اور اذان کا اور دوپہر کے وقت میں ظہر کی نماز کے لیے جانے کا، یہ سارا سب کچھ جو پڑھتے ہیں ہم سنتے ہیں، یہ خالی کام کے لیے نہیں ہے کہ واہ واہ کیا حدیث ہے کیا بات ہے، اپنی مزے لینے کے لیے یا زیادہ زیادہ یادداشت کرنے کے لیے کہ ہاں بھئی ہمیں حدیث یاد ہو گئی، بلکہ یہ عمل کرنے کے لیے ہے. اصل علم کہتے ہی اس کو ہے کہ ہمارے وہ علم جو کچھ سنا ہے یا جو کچھ پڑھا ہے وہ ہمارے عمل میں آ جائے بس، ورنہ تو جہالت ہی جہالت ہے اگر عمل میں نہیں آیا. تو یہ طلب ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ سنا ہے جب اس کے عمل کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ یہ چیز ہمارے عمل میں آئے گی. اس لیے آج ہی نیت کرو کہ انشاءاللہ نماز کا ایسا اہتمام کرنا ہے کہ آئندہ زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوگی. جائیں گے اور جماعت کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مقام نماز کا بتایا ہے. آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات نازل فرمائے وہ سارے کے سارے زمین پر جبریل امین کے واسطے سے، اور جب نماز دینے کا ارادہ کیا تو اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، اور اپنے پاس بلا کر پتہ یہ چلا کہ نماز میں بندے کو اپنے مالک سے جتنا قرب حاصل ہوتا ہے وہ قرب بالکل ایسا ہی ہے جو قرب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے معراج کی رات میں ہوا تھا. دنیا سے نکلنے کا نام اور اپنے آپ کو 100% اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دینے کا نام نماز. اسی لیے آپ دیکھو ایک مسلمان جب نماز کی نیت باندھتا ہے کیا عالم ہوتا ہے. کیا اپنی مرضی سے بول سکتا ہے کسی سے؟ اپنی مرضی سے چل سکتا ہے؟ اپنی مرضی سے ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے؟ نماز تو کہتے ہی اس کو ہے کہ آدمی سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے کر دے. نہ میرا بولنا اپنی مرضی کا، نہ میرا سننا اپنی مرضی کا، نہ میرا چلنا اپنی مرضی کا، میرا پورا جسم تیرے حکم کے تابع ہے. گویا سکھایا گیا ہے کہ نماز میں ایسی مشق کرو کہ 100% تم اللہ کے ہو جاؤ تو تمہاری باہر کی زندگی بھی ایسی ہی ہو جائے گی جیسے تمہاری نماز کی زندگی ہوتی ہے. جس کی نماز جتنی جاندار ہوگی یاد رکھو اس کی زندگی اتنی شاندار ہوگی. نماز تو اس لیے ہے تاکہ نماز سے باہر کی زندگی ہماری اچھی ہو جائے. اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلایا اور قرب عطا کیا اور پھر نماز دی، اور نماز دے کر یہ کہا آپ اپنے امت کو کہیے کہ اگر وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا تو اللہ سے باتیں کرتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کا یہ دل چاہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے وہ نماز کی نیت مان لے، اور جس کا یہ دل چاہے اللہ اس سے باتیں کرے تو قرآن پڑھنا شروع کر دے. قرآن ساری اللہ کی باتیں. براہ راست اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اپنے بندوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والو. براہ راست اللہ مخاطب ہے. آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، قرآن کریم سے ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے. کتنے ہی ہم میں ایسے ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. ایک طبقہ تو ایسا ہے انسانوں کا جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم یہ تو ایمان والوں کی کتاب ہے، حالانکہ قرآن کریم کو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ھدی للناس کہا ہے. یہ تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہبری کے لیے اتاری گئی ہے. اور بیچارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ایمان والوں میں
کہ قرآن کریم کا تعلق تو حافظ صاحب سے، مولوی صاحب سے، قاری صاحب سے، ان سے ہے، باقی ہمارا کیا تعلق ہے؟ اس لیے ہم میں سے اکثریت قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہے، اور قرآن پڑھی ہوئی ہے تو صحیح پڑھی ہوئی نہیں ہے، اور صحیح پڑھی ہوئی ہے تو سمجھتی نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم سے کم علماء کے پاس بیٹھ کر وہ صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ اور ان کا مفہوم معلوم کرنا چاہیے، تاکہ ایک نماز پڑھنے والا جب نماز کی نیت باندھے اللہ کے سامنے تو اسے یہ احساس ہو جائے کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں یا میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جب نماز پڑھنے والا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری حمد بیان کی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اللہ جواب دے رہا ہے اس کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آدھی تیری ہے اور آدھی میری ہے، عبادت میری اور مدد تیری، حمد میری، ثنا میری، بزرگی میری، عبادت میری، مدد تیری، اچھے لوگوں کے راستے پر چلانا تیرے لیے، صراط مستقیم تیرے لیے، اور غلط مغضوب علیہم والضالین کے راستے سے بچانا تیرے لیے۔ اور قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھی تیری آدھی میری، جو مجھ سے مانگے گا وہ میں تجھے دوں گا۔ آدمی کو اگر یہ استحضار ہو جائے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں میرا رب جواب دے رہا ہے، تو آدمی کا ذہن ادھر ادھر جائے گا کہیں؟ ہرگز نہیں جائے گا۔ اسی لیے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ استحضار کرو، یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایمان جاندار، نماز جاندار، عبادت کا ہر پہلو ہمارا جاندار، سر سے لے کے پیر تک ایک ایک عمل اللہ کے حکم کے مطابق اور ایک ایک عمل سنت کے مطابق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آپ نے ہمیں سب کچھ سکھایا، یہ ایسا نہیں ہے، قرآن تو اللہ کا حکم بتائے گا کہ یہ کام کرنا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کا طریقہ ہمیں یہ بتائے گا کہ اس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ نماز کا حکم قرآن دے گا تو نماز کا طریقہ اللہ کے نبی کی سنت بتائے گی۔ قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اگر قرآن کریم میں فرمایا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، تو اللہ کے نبی کا طریقہ ہمیں بتائے گا ہمیں کیسے کھانا ہے اور ہمیں کیسے پینا ہے۔ ایک ایک عمل ہمارا اللہ کے حکم کے مطابق اور آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ آپ نے ہمیں کبھی کہیں بھی جا کر زندگی کے کسی موڑ پر اور زندگی کے کسی شعبے میں بغیر رہبری کے نہیں چھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ترکتکم علی شریعۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی پاک پاکیزہ روشن شریعت دے کر جا رہا ہوں جس میں رات کا کوئی قصہ ہی نہیں ہے۔ سورج ڈوب جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، مصنوعی روشنی کے علاوہ آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا میری شریعت میں کوئی اندھیرا اور کوئی رات نہیں ہے، میری رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ آپ نے تو ہمیں بیت الخلاء جانے کا طریقہ بھی بتایا، بیت الخلاء سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا، حتیٰ کہ ہمیں شادی کے بعد اپنی بیوی کی رازداری کی باتیں کیسے اس سے ملنا ہے آپ نے ہمیں یہ بھی سکھائی۔ آپ نے کہیں ہمیں ایسی چیز نہیں، تو ہماری زندگی 100% سنت کے اور شریعت کے مطابق ہو، اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا طریقہ۔ دوسری ہماری بڑی ذمہ داری نیابت کی ہے۔ ہم جس طرح اللہ کے بندے ہیں، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے نائب و نمائندے ہیں۔ قیامت تک آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے، آپ کو آخری نبی بنایا۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوا جو کچھ طریقہ ہے وہ قیامت تک چلے گا۔
چاہے دنیا کہیں بھی پہنچ جائے اور کتنی ترقی کر جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ توریت کے کچھ اوراق اور صحیح سے لے کر آئے، پڑھ کر سنانے لگے۔ اللہ کے نبی بڑی اچھی باتیں